کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہو جاتی ہے اور مشغولیت آ جاتی ہے اور پھر وقت نہیں ملتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، صحت کی جو نعمت ملی ہے اس کی قدر پہچانو اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کر لو۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے فراغت کی نعمت دی ہے تو اس کی قدر پہچانو، اس کو کسی صحیح مصرف پر خرچ کر لو تو دھوکے سے بچ جاؤ گے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ نیک کاموں کو ٹالتے ٹالتے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں، اپنی فراغت کی حالت میں کچھ کام کر لیا ہوتا اور آخرت کے لیے کوئی پونجی جمع کر لی ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو شیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو بے ایمان ہو جا یا تو نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اگر اس سے یوں کہا جائے گا کہ تو بے ایمان ہو جا یا تو نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے شیطان صاحب ایمان پر دوسرے حربے آزماتا ہے۔ وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے یہ سنا کہ فلاں نیک کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ ہاں کہ یہ نیک کام تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن جلدی کیا ہے؟ آج ذرا مصروفیت ہے، فلاں کام کرنے ہیں، کل سے یہ کام شروع کر دیں گے۔ جب کل آ جائے گی تو شیطان یہ بہکائے گا کہ آج تو فلاں عذر پیش آ گیا، فلاں کام پیش آ گیا، کل سے شروع کر دیں گے۔ کل کرتے کرتے اس نیک کام کو ٹالتا جائے گا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے شیطان کا حربہ جو صاحب ایمان پر آزماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دل میں یہ خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہو اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہو تو ہماری نیکیوں کا پلہ جھک جائے، یہ خیال اور فکر تو ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ تو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اسی طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ اس لیے بندہ کچھ نوافل بھی ادا کرے، کچھ ذکر بھی کرے، تسبیحات پڑھے، دعائیں کرے، اور جب تک انسان نوافل ادا نہیں کرتا، عام طور پر اس وقت تک فرائض اور واجبات میں بھی استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ یا مثلا تہجد کی نماز ہے، آدمی روز یہ سوچتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تہجد مت پڑھنا، اس سے تمہاری نیند خراب ہوگی، بلکہ وہ اس طرح بہکائے گا میرے دوستو کہ ہاں تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے اور کل الارم لگا کر سوئیں گے۔ تو جب کل آئی تو کوئی اور عذر کر دیا کہ آج تو نیند کا غلبہ ہے، کل سے شروع کر دیں گے۔ اس طرح وہ ٹالتا رہے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جس میں وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا تھا، وہ نعمت اسی ٹالنے میں برباد ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج فراغت حاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کو ٹال کر وقت برباد کر رہا ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا موقع ملے یا نیک کام کا خیال آئے تو پھر اس کو انجام دینے میں دیر مت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ بلکہ اس آیت کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لیے ریس لگاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شیطان کا کام ہے ٹالنا، اور پیغمبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال آیا اور موقع آیا اس کو مت ٹالو بلکہ اسی وقت کر گزرو۔ اگر اس کو کل پر ٹالو گے تو پتہ نہیں کل موقع رہے یا نہ رہے۔
کل کو وقت ملے یا نہ ملے، کل کو یہ جذبہ موجود رہے یا نہ رہے، کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے کہ فلاں نیک کام کر لوں، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں۔ یعنی دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ فلاں نیک کام کر لوں، نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، اوابین پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، چاشت پڑھ لوں، صدقہ کر دوں، مسلمان بھائی کی مدد کر دوں، کسی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کر لوں، اس قسم کے خیال کو وارد کہتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وارد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس کی تھوڑی سی قدر کر لی، خاطر مدارات کر لی، تو یہ مہمان پھر آئے گا۔ خاطر مدارات اس طرح کی کہ جس نیکی کا خیال دل میں آیا تھا اس پر عمل بھی کر لیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا اور تمہیں کسی دوسرے نیک کام کی دعوت دے گا۔ اگر تم نے اس کی خاطر مدارات نہیں کی تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مند ہے اور بڑا غیور مہمان ہے، اگر تم نے ایک مرتبہ اس کی خاطر مدارات نہیں کی تو یہ مہمان تمہارے پاس آنا چھوڑ دے گا، اور اس وقت سے پناہ مانگو جب یہ مہمان آنا چھوڑ دے۔ اور مہمان آنا چھوڑ دے کے معنی یہ ہے کہ اب دل میں نیکی کا کوئی بھی خیال نہیں آ رہا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر زنگ لگ گیا، اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آتا۔ بہرحال اپنی اصلاح کو کس بات پر ٹال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کو کس وجہ سے ٹال رہے ہو؟ مثلا کوئی مسلمان صاحب ایمان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور کسی گناہ کا عادی بن گیا ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ گناہ مجھے چھوڑنا چاہیے۔ اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہکائے گا کہ تم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو لہذا اس کو کیے جاؤ، اس لیے کہ وہ شیطان جانتا ہے کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے اور یہ میری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے کہے گا کہ یہ کام تو بہت خراب ہے اور اس کام کو چھوڑنا ہے، لہذا ایک مرتبہ کر لو پھر چھوڑ دینا۔ جب ایک مرتبہ وہ گناہ کر لیا تو پھر کہے گا کہ ایک مرتبہ اور صحیح، پھر چھوڑ دینا۔ اس طرح وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے اور اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گناہوں سے نجات کا یہ راستہ نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں ایک مرتبہ اور یہ گناہ کر لوں پھر چھوڑ دوں گا، بلکہ گناہوں سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ آدمی آج ہی سے وہ گناہ چھوڑ دے، اپنے دل پر چوٹ لگا کر اپنے آپ کو گناہوں سے فارغ کر لے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ اچھوں کو مبتلا کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو یار یہ گناہ کر ہی لو تاکہ دل میں اس کی حسرت باقی نہ رہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھڑاس دل سے نکل جائے، ورنہ کل کو تو دل میں یہ حسرت رہے گی کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے ایک مرتبہ یہ گناہ کر گزرو، پھر توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس طرح شیطان اس کو بہکاتا ہے اور وہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان کا انتہائی فتنہ انگیز حربہ ہے، اس لیے کہ وہ شخص جب ایک مرتبہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر گزرا تو اب آسانی سے وہ گناہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اب تک اس کو گناہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب ایک مرتبہ گناہ کر لیا تو اس کے اندر اب حوصلہ پیدا ہو گیا، اور جب حوصلہ پیدا ہو گیا تو اب اس گناہ کی خواہش میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو کبھی بھی تسکین نہیں بخشتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ گناہ کر کے فارغ ہو گئے اور اب دل بھر گیا۔ گناہ کی مثال تو خارش کی سی ہے کہ کھجاتے رہو اور مزہ لیتے رہو، لیکن کھجانے کے نتیجے میں کبھی بھی تسکین نہیں ہوگی بلکہ بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی گناہ کی خاصیت ہے، اس سے کبھی بھی تسکین نہیں ہو سکتی۔ جب ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو پھر خواہش اور زیادہ بھڑکے گی، پھر گناہ کرے گا تو اور بھڑکے گی، پھر گناہ کرے گا تو اور بھڑکے گی۔ یہ سوچنا کہ ایک مرتبہ گناہ کر کے جی بھر لوں گا، یہ شیطان کا زبردست دھوکہ ہے۔ جب تک انسان اس کے اندر مبتلا رہے گا کبھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوگی۔
मेरे प्यारे भाइयों, शैतान ये जो धोखा देता है कि गुनाह कर ले फिर तौबा कर लेना, अरे इस बात की क्या गारंटी है कि तौबा का मौका मिलेगा और तौबा की तौफीक होगी या नहीं? क्या किसी ने ज़मानत दे दी है कि मरने से पहले तौबा का मौका मिल जाएगा? अभी मैं हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब का मुताला कर रहा था, उसमें हज़रत ने एक बहुत अजीब वाक़या लिखा है और हमारे समझने के लिए बहुत हैरत अंगेज़ बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना ऐसा है जैसे अमल के भरोसे पर बिच्छू से कटवा लेना। और उस पर अपना एक वाक़या सुनाया करते थे कि दारुल उलूम के क़याम के ज़माने में मैंने बिच्छू के डसने का अमल सीखा था और बड़ा मुजर्रब अमल था। चुनाचे देवबंद के पूरे कस्बे में ये बात सबको मालूम थी कि जब भी किसी को बिच्छू डस लेता तो उसको फ़ौरन मेरे पास लाते, मैं वो अमल पढ़कर दम कर देता, फ़ौरन वो जहर उतर जाता। एक मर्तबा रात को मेरी वालिदा को स्टोर से कुछ निकालने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत पेश आई। स्टोर में अंधेरा था, घर में एक लालटेन थी और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त लालटेन की रोशनी में कुछ लिखने का काम कर रहे थे। मेरी वालिदा ने कहा कि मैं स्टोर में जाना चाहती हूँ और वहाँ अंधेरा है, ज़रा 1 मिनट के लिए लालटेन मुझे दे दें तो मैं अपना काम कर लूँ। वालिद साहब को अपने लिखने के काम में खलल डालना दुश्वार हो रहा था, इसलिए वालिद साहब ने कहा वैसे ही चली जाओ, वो चीज़ स्टोर के अंदर सामने ही रखी है, उठा लो। वालिदा साहिबा ने कहा कि वहाँ तो बिच्छू होते हैं, अगर बिच्छू ने काट लिया तो क्या होगा? तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे मुंह से निकल गया कि अगर बिच्छू ने काट भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। मतलब ये था कि मेरे पास तो ऐसा अमल मौजूद है जिससे बिच्छू के काटने का सारा असर ख़त्म हो जाता है, लिहाजा तुम्हारा क्या नुकसान कर लेगा। अब वालिदा साहिबा बग़ैर लालटेन के चली गई। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वालिदा के स्टोर में कदम रखते ही बिच्छू ने काट लिया। अब वालिद साहब के पास आई तो वालिद साहब ने अपना वही अमल शुरू किया। फरमाते हैं कि मैं अमल कर करके थक गया, लेकिन बिच्छू का जहर उतर के ही नहीं दिया। जहर उतारने के जितने तरीके थे जो सैकड़ों मरतबा आजमाए हुए थे वो सब तरीके आजमा लिए, मगर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आगे अपनी किताब में वो इस तरह से लिखते हैं, फरमाया कि इस वाक़ये से 3 सबक मिले। एक ये कि इंसान को कोई बड़ा बोल मुँह से नहीं निकालना चाहिए, और मेरे मुंह से ये बड़ा बोल निकल गया था कि अगर बिच्छू ने काट भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा सबक ये मिला कि किसी अमल में, किसी दवा में, किसी वजीफ़े में, किसी तिरयाक में कुछ नहीं रखा जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त ना हो। शिफा उन्हीं की तरफ से आता होती है, सेहत उन्हीं की तरफ से आता होती है। और तीसरा सबक ये मिला कि तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना ऐसा ही है जैसे अमल के भरोसे पर बिच्छू से कटवा लेना। जैसे वो हिमाकत और बेवकूफ़ी थी, ऐसे ही ये भी हिमाकत और बेवकूफ़ी है। क्या मालूम कि गुनाह के बाद तौबा की तौफीक हो या ना हो, तौबा के लिए वक्त मिले या ना मिले। इसलिए कि तौबा की तौफीक भी अल्लाह की अता है, उनकी अता के बग़ैर तौबा की तौफीक भी नहीं होती। और फिर जो आदमी इतनी जुर्रत कर रहा हो कि गुनाह करके तौबा कर लूँगा, कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला उससे तौबा की तौफीक ही सल्ब कर लें। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल वक्त गुज़र रहा है और इंसान धोखे में पड़ा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का हासिल ये निकला कि सेहत के जो लम्हात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए हुए हैं उनको गनीमत समझो, और इसी तरह फ़रागत के जो लम्हात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए हुए हैं उनको गनीमत समझो। हमारे हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह ये शेर बकसरत पढ़ा करते थे, अभी तो उनकी आहट पर मैं आंखें खोल देता हूँ, वो कैसा वक्त होगा जब ना होगा ये भी इम्कान में। यानी मेरे भाइयों, मतलब इसका ये है कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, इस वक्त अगर कुछ कर लोगे तो नेकियों का सरमाया जमा हो जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ना हाथ चलेंगे और ना पांव चलेंगे। कोई शख्स भी उस वक्त से मुस्तस्ना नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है जिसमें इसी मज़मून को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اے اللہ کے بندو نیک کام کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا هل ينتظرون الا فقرا منسیا او غنیا مطغیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فقرا منسیا، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو پیسے ہیں، کل صدقہ کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے؟ تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، مفلسی آ جائے؟ یعنی جو فقر و فاقہ اور افلاس تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کو بھلا دے، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس وقت صدقہ کرو گے؟ ارے بھائی، جب آج تمہارے پاس پیسے موجود ہیں تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کل کو معلوم نہیں کہ کیا صورتحال پیش آ جائے۔ او غنیًا مغتیًا، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ یعنی نیک کام کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو کہ آج تو نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں اور ملازمت میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت نفلیں بھی پڑھ لیں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے اور صدقہ بھی کریں گے۔ ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترقی دینی ہے، مال بڑھانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہو جائے تو دماغ سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نکل جائے اور پھر نیکی کرنے کا خیال ہی ختم ہو جائے اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہو جاؤ کہ پھر کسی نیکی کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اور آگے فرمایا او مرضن مفسدن، یا تم اس وقت نیکی کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو کہ اس وقت ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، صحت حاصل ہے اور عافیت حاصل ہے کہ فلاں نیک کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے۔ اس طرح ٹالتے ٹالتے تمہارے اوپر کوئی بیماری آ جائے جو تمہیں فساد میں مبتلا کر دے اور پھر تم کچھ کرنے کے بھی قابل نہ رہو۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا او حرمن مفندن، یا اس وقت نیک کاموں کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا نیک کاموں کی کیا جلدی ہے، ابھی تو نوجوانی میں کچھ لذتیں حاصل کر لیں، جوانی کا کچھ مزہ لے لیں، جوانی میں عیش و عشرت کر لیں، جب ذرا عمر ڈھل جائے گی اس وقت انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں گے اور نیکیاں بھی کر لیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی جایا کریں گے، صدقہ اور خیرات بھی کریں گے۔ آج یہ تصور بے شمار نوجوانوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ ابھی تو بھائی جوان ہیں، نیک کام کرنے کی کیا جلدی ہے، اور یہ لوگ ان نوجوانوں کو ملامت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سٹیا ڈالے؟ جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت تمہاری یہ حالت ہوگی، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ کام کرنے کی طاقت اور قوت۔ اس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی چاہو گے تو حسرت کے سوا اور کیا ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبرست۔ ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور بکریوں کو کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن وہ اس لیے توبہ کرتا ہے کہ اب چیر پھاڑ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی اس کے پاس، اب اگر بکری پر حملہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، تو اب توبہ کر کے بیٹھ گیا، تو کیا توبہ ہوئی؟ لہٰذا بڑھاپے میں توبہ کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہاں، جوانی کی حالت میں توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے آپ کہ بھرپور جوانی ہے اور صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، حسن و جمال کے اعلیٰ مقام پر ہے، یہاں تک کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آ رہا ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کو اس گناہ سے بچایا۔ یہ ہے شیوائے پیغمبری۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم نیک کاموں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جبکہ اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہو گے؟ پھر اس کے بعد آگے فرمایا او موتن محجزن، کیا تم نیک کاموں کو ٹال کر موت کا انتظار کر رہے ہو؟ یاد رکھو، موت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی، وہ سب قصہ ختم کر کے رکھ دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اوید دجال فشر غائب ینتظر، یا تم نیک کاموں کو ٹال کر دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال آئے گا تو میں نیک کام کروں گا،
ارے دجال تو وہ ہے کہ جتنی غائب چیزوں کا انتظار کر رہے ہو ان میں سے بدترین چیز دجال ہے۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا اس وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ او الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، کہ جب قیامت آئے گی اس وقت نیک کام کریں گے؟ وہ قیامت تو بڑی مصیبت کی چیز ہے، اس وقت تو عمل کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لیے، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آخر کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بلکہ ہم لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی اور فراغت ہمیشہ رہے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے جو لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس کو تول تول کر خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو اور نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ خواہشات کے غلام نہ بنو کہ جو جی میں آیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ جو شخص نفس کا غلام ہو کر زندگی گزارے گا تو یہ کوئی زندگی نہیں، ایسی زندگی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کوشش بھی کرو، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی صحیح مصرف پر خرچ ہو اور صحت و فراغت کے لمحات کی قدر کرو اور اس کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔